اللہ رب العزت نے جو اصول، جو ضوابط، جو قواعد اپنے پاک کلام میں فرما دیے ہیں، وہ اگر آدمی کرتا رہے تو پھر برکت کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ کھلے رہتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تو میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا آسمانوں سے، یعنی آسمانوں سے جو برکتوں کا نزول ہے، وہ جہاں اور کئی مخفی ذرائع ہیں وہاں مفسرین نے فرمایا آسمانوں سے بارش کی صورت کے اندر نازل ہونے والا وہ پانی ہے کہ جو زمین پر پڑتا ہے تو زمین سے مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناج اور پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں اور خزانے نکلتے ہیں کہ جن سے انسان مستفید ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی برکات آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی برکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم اللہ سے، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتے رہو، یعنی برکت کے حصول کا ایک ذریعہ اور ایک سبب اللہ سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے تو فرمایا کہ ایک تو اللہ پاک بخشنے والا ہے، دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت موسلا دھار بارش کی صورت کے اندر تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور پھر کیا فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ساتھ، مال کے ساتھ، مختلف مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ جنات، یہ جنت ان کی جمع ہے، یعنی باغات، ایک باغ نہیں، مالا مال فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہتی ہوئی نہریں بھی رواں دواں جو ہیں وہ پیدا فرما دے گا۔ لیکن استغفروا ربکم، اپنے اس رب کے سامنے استغفار اور توبہ کرتے رہو۔